السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی اہم ویڈیو آپ حضرات کے لیے ہونے والی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر وہ اہم مسائل میں آپ کو بتاؤں گا جو ہمارے سامنے بار بار آتے ہیں، یعنی کن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کن لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے ادا ہوگی اور کن لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے ادا نہیں ہوگی۔ ان لوگوں کی فہرست آپ سماعت کریں کہ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا حرام ہے، اور اگر ان لوگوں کو زکوٰۃ دی تو پھر زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوگی۔ نمبر 1، کافر اور بد مذہب کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 2، مالدار لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 3، سید کو اور بنی ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 4، اپنی اصل یعنی اپنے ماں باپ کو، اپنی دادی دادا کو، اپنی نانی اور نانا کو، اور اوپر تک جو بھی پیڑھی جاتی ہے، ان تمام حضرات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 5، اپنی نسل کو یعنی اپنے بیٹے اور بیٹی کو، پوتے اور پوتی کو، نواسے اور نواسی کو، اور نیچے تک جو بھی یہ پیڑھی جاتی ہے، ان تمام حضرات کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 7، مالدار شخص کے نابالغ بچوں کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 8، بھیک مانگنے والے وہ مالدار جو صاحب نصاب ہوں، ان کو آپ حضرات زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے ادا بھی نہیں ہوگی۔ اب وہ لوگ جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور جن کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، رشتہ دار۔ رشتہ داروں میں کن کن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نمبر 1، بہن۔ نمبر 2، بھائی۔ نمبر 3، چچا۔ نمبر 4، پھوپھی۔ نمبر 5، خالہ۔ نمبر 6، ماموں۔ نمبر 7، داماد۔ نمبر 8، بہو۔ نمبر 9، سوتیلا باپ۔ نمبر 10، سوتیلی ماں۔ نمبر 11، شوہر کی طرف سے سوتیلی اولاد۔ نمبر 12، بیوی کی طرف سے سوتیلی اولاد وغیرہ۔ ان حضرات کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں جبکہ یہ مالک نصاب نہ ہوں۔ اسی طرح سے آپ وہ مسافر اگرچہ مالدار ہو لیکن سفر میں اس کے پاس گھر تک پہنچنے کے لیے روپیہ پیسہ نہیں ہے تو مسافر کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 3، طالب علم۔ اگر یہ طالب علم صاحب نصاب نہیں ہے، غریب ہے، تو اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ اس کو زکوٰۃ دینا زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 4، فقیروں کو۔ وہ فقیر جو صاحب نصاب نہیں ہیں اور معذور ہوا کرتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ فقیروں کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ایک فقیر وہ جو صاحب نصاب ہوں یعنی مالدار ہوں اور کمانے کی طاقت و قوت رکھتے ہوں، ایسوں کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، زکوٰۃ دینا ایسوں کو حرام ہے اور ایسوں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوگی۔ نمبر 2، وہ فقیر جو صحت و تندرست ہوں لیکن مالک نصاب نہ ہو، تو ایسوں کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، لیکن ایسوں کو زکوٰۃ دی تو ادا ہو جائے گی، لیکن نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ ایسوں کو زکوٰۃ دی تو یہ کمانے سے جو ہے جی چرائیں گے اور ایسے ہی فوکٹ میں کھائیں گے۔ نمبر 3، وہ فقیر جو مالک نصاب بھی نہیں ہے اور کھانے کمانے کی یعنی روپیہ پیسہ کمانے کی طاقت و قوت نہیں رکھتا، مجبور ہے، معذور ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 5، بہتر یہ ہے کہ زکوٰۃ کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے غریب رشتہ داروں کو، اور نمبر 2 اپنے محلے کے غریب پڑوسیوں کو، اور نمبر 3 مدرسے کے اندر۔ یہ زکوٰۃ کے 3 حصے کر کے اس طرح سے آپ زکوٰۃ ادا کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بہتر اور صحیح یہ ہے کہ آپ زیادہ زکوٰۃ مدرسوں کے اندر دیں، اس لیے کہ مدرسوں کے اندر جو بھی آپ زکوٰۃ دیں گے، اس زکوٰۃ کے پیسے سے جو ہے طالب علم تیار ہوں گے، وہ حافظ قرآن بنیں گے، عالم دین بنیں گے، مفتی اور محدث بنیں گے، دین کا زیادہ سے زیادہ کام ہوگا۔ لیکن اہل سنت والجماعت کے مدرسوں میں ہی دیں۔ اگر آپ نے بد مذہب، بد عقیدہ لوگوں کے مدرسے میں دیا
تو اس سے آپ کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے بدعقیدہ لوگوں کے مدرسے میں زکوٰۃ دی تو وہی زکوٰۃ کا پیسہ جو آپ نے مدرسے کے اندر لگایا ہے اسی کو وہ استعمال کرنے کے بعد، پڑھ لکھنے کے بعد، اسی پیسے کے ذریعے کھا پی کر کے جو عالم بننے کے بعد وہ ہمیں کبھی بدعتی کہیں گے، کبھی ہمیں قبر پجوا، قبر چٹوا کہیں گے، اور کبھی جو ہے ہمیں مشرک اور جو ہے جہنمی کہیں گے، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں گے کہ ان پر سلام پڑھنا حرام ہے، ان کے نام سے انگوٹھے چومنا بدعت ہے، منبر رسول پر کھڑے ہو کر ہمارے آقا کو اپنے جیسا بشر کہیں گے، اور نبی کو یہ کہیں گے کہ وہ پیٹھ پیچھے کا علم نہیں رکھتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ بس اسی پر بات ختم کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ حضرات اس کو لائک شیئر کریں اور ہمارے چینل کو